عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، نبیوں میں سے آخری نبی اور معصوموں میں سے آخری معصوم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، تو دو فرشتے آتے ہیں اس کی قبر میں، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسودان، کالے سیاہ رنگ، ازرقان، اور نیلی آنکھوں والے، رنگ ان کا کالا سیاہ ہوتا ہے، آنکھیں ان کی نیلی ہوتی ہیں، اور پورے بدن سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اندر آتے ہیں۔ اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لأحدہما المنکر وللآخر النکیر، ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر، منکر نکیر۔ وہ قبر کے اندر جاتے ہیں، تو قبر میں جب وہ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر سانس نہیں لیتے، قدم نہیں اٹھاتے، قبر میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ کیا حکم ہے؟ کہ جاؤ اس سے 3 سوال کرو، اس سے پوچھو۔ وہ آتے ہیں فیقولان، وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ فرشتوں کا سوال کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ میت سنتا ہے قبر میں، قبر والا جو ہے باقاعدہ طور پر سنتا ہے، یہ سنی مسلک ہے اور سنی عقیدہ ہے۔ قبر میں ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ سمجھتا بھی ہے، اس میں غور بھی کرتا ہے، فکر بھی کرتا ہے۔ فیقول، جواب دیتا ہے ہوا عبد اللہ ورسولہ، جس ہستی کے بارے میں پوچھتے ہو یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے پیارے اور آخری رسول ہیں۔ تو یہ ہے اس کا عقل، شعور، اس کا دماغ، اس کی یادداشت، سب کام کر رہے ہیں، سب ایکٹیو ہے سسٹم اس کا۔ موت کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین کی عطا سے، یہ نہیں کہ قدرتی کوئی اس کی ذاتی خوبی ہوتی ہے میت کی، یہ من جانب اللہ ہے، لیکن ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فیقولان، جب اس اپنے سوال کا صحیح جواب سنتے ہیں فرشتے میت کے منہ سے، فیقولان، تو فرشتے کہتے ہیں قد کننا نعلم، ہمیں ایڈوانس میں پتا تھا، ہمیں پہلے سے پتا تھا، انک تقول ھذا، کہ تو یہی جواب دے گا۔ ثم یفسح لہ فی قبرہ، پھر کشادہ کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، وسیع کیا جاتا ہے اس کی قبر کو، 70 ذراعا فی 70، 70 گز لمبائی میں، 70 گز چوڑائی میں اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ جو اپنی قبر میں جا کر توحید کا نعرہ لگا دے، رسالت کا، ختم نبوت کا نعرہ لگا دے، اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، 70 گز اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اب ثم ینور لہ فیہ، اور اس کی قبر میں اس کے لیے نور بھر دیا جاتا ہے، روشنی کر دی جاتی ہے۔ وہ ایک زندگی ہے، وہ ایک جہان ہے، ایک دنیا ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کر کے بندہ ادھر سے جائے تو کتاب و سنت کا علم نہ ہونے، دین مذہبی ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بس پھر تو کٹ گئے، کوئی بھی نہیں کٹتے۔ اصل میں جو یہاں سے غلامی رسول لے کر جائے، اگر یہاں وہ 1% جڑا ہوتا ہے
تو قبر میں جا کر 100% جڑ جاتا ہے. یہاں اس کا 1% اگر تعلق ہوتا ہے تو وہ تعلق کامل ہو جاتا ہے. یہ بھی 14 صدیوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ یہاں اگر اس کا 1% تعلق ہے اور اللہ فضل کر دے اور اس کی بخشش ہو جائے تو یہ تعلق اس کا بڑھ جاتا ہے. کس قدر بڑھ جاتا ہے؟ ینور لہ فیہ، قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، 70 گز بڑی کر دی جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ثم یقال لہ، اور اس کو کہا جاتا ہے نام، سو جا، آرام کر. بس سوالات کے جوابات تھے. توحید کا نعرہ، رسالت کا نعرہ، توحید کا سبق، رسالت کا سبق، توحید کا پرچہ، رسالت کا پرچہ، وہ تو نے کلیئر کر لیا. اب تو آرام کر. جب اسے کہا جاتا ہے تو سو جا، آرام کر، اور میت کو قبر میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں بچ گیا اللہ کے قہر سے، غضب سے، عذاب سے، جلال سے، چہروں کے بگاڑ سے، سانپ اور بچھوؤں سے، قبر کی دیواروں کے ملنے سے، پسلیوں کے ٹوٹنے سے، بچ گیا بچ گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے لفظ ہیں فیقول، وہ میت قبر میں کہتے ہیں، اب یہ دیکھو ساری باتیں ہو رہی ہیں، کہتے ہیں جناب رات گئی بات گئی. جو مرتا ہے اس کے سارے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے. اب یہاں تو باتیں ہو رہی ہیں فرشتوں کے ساتھ. کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب اسے کہا جاتا ہے بس تو آرام کر، تو نے سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیے، بس اب مزے کر، آرام کر. جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ میت کہتا ہے فرشتوں کو، درخواست کرتا ہے کہ ارجو الی اہلی، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میں اپنے پیاروں کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے اہل و عیال کے پاس جانا چاہتا ہوں. یہ نہیں دو رہنے کے لیے جاگیریں چھوڑ آیا ہوں، مارکیٹیں چھوڑ آیا ہوں، بیوی بچے چھوڑ آیا ہوں، دنیا چھوڑ آیا ہوں، نہیں، اس لیے نہیں. ارجو الی اہلی، میں ایک مرتبہ اپنے اہل و عیال، اپنے پیاروں کے پاس جانا چاہتا ہوں. کیوں جانا چاہتا ہے؟ فاخبرہم، انہیں بتانے کے لیے کہ میں پاس ہو گیا ہوں. اللہ نے فضل کر دیا، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی خیرات مل گئی، میرا پیپر کلیئر ہو گیا ہے. میں ایک مرتبہ اپنے پیاروں کو بتانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ مجھے اجازت دو، میں جا کر ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں. فرشتے کہتے ہیں نام کا نومت العروس، فرمایا سو جا، آرام کر، سو جا، جیسے نئی نویلی دلہن آرام کرتی ہے. الذی، وہ دلہن لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، کہ جب وہ دلہن آرام کرتی ہے تو اس کے خاندان میں سے، اس کے آل میں سے جو اس کا پسندیدہ ترین فرد ہوتا ہے، پھر وہی آ کر اس کو بیدار کرتا ہے تو سو جا. تو جب یہ سو جائے تو اس کو کون اٹھائے گا؟ پھر اس کو کون اٹھائے گا؟ حدیث شریف کے لفظ ہیں حتی یبعثہ اللہ عز وجل من مضجعہ، فرمایا جب اٹھانے کا وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین کا حکم پر تجھے اٹھایا جائے گا. اللہ تجھے اٹھائے گا، اللہ کے حکم پر تجھے اٹھایا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، یہ تو ہے ایمان والا، ایمان والے کی قبر میں یہ معاملہ ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر منافق ہو. منافق کون؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نیکی سے روکنے والا، شریعت سے روکنے والا، مذہب سے روکنے والا، تعلیم تبلیغ جہاد سے روکنے والا، اللہ کے راستے سے روکنے والا، نبی پاک علیہ السلام کے راستے سے روکنے والا، یہ منافق ہے. تو فرمایا ان کانا منافقاً، اگر منافق ہوتا ہے، اس سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے سمیت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ، تو وہ کہتا افسوس افسوس، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، جو سنتا تھا وہی کہتا تھا. نہیں میں نے مولوی صاحب سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہاں جی نبی پاک علیہ السلام پہ کھڑے ہو کر درود نہیں پڑھ سکتے، نہ نبی پاک علیہ السلام کا دن بھی نہیں منا سکتے. وہ کہتے ہیں ہاں اقبال کا دن منا سکتے ہیں، قائد اعظم کا دن منا سکتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا دن نہیں منا سکتے. جو لوگ کہتے تھے بس میں بھی کہتا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. یہ کون کہے گا؟ الفاظ کیا ہیں؟ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اگر میت منافق ہوگا تو جب اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا سمیت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، میں تو نہیں جانتا. اللہ اس بدبختی سے بچا کر رکھے کہ قبر میں جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ پہچان نہ سکے. فیقولان، فرشتے کہیں گے قد کنا نعلم انک تقول ذلک، فرشتے کہیں گے ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا، پہلے سے پتا تھا، پہلے سے پتا تھا. یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے.
اب کیا ہوتا ہے؟ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِ فَيَقُولَانَ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ، تو کہا جاتا ہے زمین کو، حکم ہوتا ہے زمین کو کہ التئمی، کہ مل جائے اس پر. قبر کی دیواروں کو حکم دیا جاتا ہے مل جائے اس پر، تو قبر کی دونوں دیواریں اپنی جگہ سے چلتی ہیں اور اس پر آ کر ملتی ہیں اور دونوں طرف سے اس کو دباتی ہیں، اتنا دباتی ہیں کہ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، کہ اس کی پسلیاں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر پسلیاں گھس جاتی ہیں. یہ جو انگلیاں ہیں یہ ایسے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر ٹوٹ کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں. اور پسلیوں کا درد جانتے ہیں آپ کہ چھوٹا سا زخم ہو تو کیسے چیخیں نکلتی ہیں، اور جب ٹوٹ کر ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر آ جائیں پھر کیا حالت ہوتی ہوگی. اللہ رب العالمین اس دن سے ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے. فلا یزال فیہا معذبا، ہمیشہ قبر کے اندر اس منافق کو، اس بدبخت کو، نبی پاک علیہ السلام کی قدر نہ کرنے والے کو، نبی پاک علیہ السلام کے خلاف اس دنیا کے اندر رہ کر بک کرنے والے کو، آپ کے مقام کو، آپ کی شان گھٹانے والے کو اور اس کو عبادت سمجھنے والے کو، کہ بہت بڑا کام کیا، تیر مارا کیا جی، میں نے 4 بندوں کے سامنے یہ ثابت کیا کہ نبی تو لا علم تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم جیسے تھے، تو انہیں تو کل کا پتہ نہیں تھا، تو وہ کسی کو نہیں بچا سکتے، انہیں تو اپنی خبر نہیں کہ جنت میں جاؤں گا جہنم میں. یہ کتابوں میں لکھے ہوئے عقیدے ہیں بدبختوں کے. تو یہ کہنے والا لا یزال فیہا معذبا، ہمیشہ عذاب میں رکھا جائے گا، اسے عذاب دیا جائے گا، اس کی قبر میں اس پر عذاب نازل کیا جائے گا، حتی یبعثہ اللہ عز وجل من مضجعہ، حتیٰ کہ جناب قیامت کا دن آئے اور اس کی قبر کھلے اور اسے اٹھایا جائے، قبر میں سے اس کو اٹھایا جائے. رواہ ترمذی شریف کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا گیا. اللہ رب العالمین مدینے کے تاجدار حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام اور مرتبہ کے توفیل ہمیں دینداری عطا فرمائے، ہمیں دین میں سنجیدگی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ